سبحان اللہ سبحان ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا ونورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور قرآننا ونور إسلامنا ونور عيوننا ونور بيوتنا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور فرشنا ونور عرشنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب میلاد شریف کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین
سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور آج کی اس بابرکت محفل کے لیے جن حضرات نے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا حصہ، سب کی کوششیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، حضرت سیدہ شہیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم دے ابا جان، اور حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت امامہ دے نانا جان۔ اللہ انہاں دی سانو سب نو شفاعت نصیب فرمائے۔ مینوں لگ گیا تسی پنجابی بھی ہو، اچھا چلیں جی، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے دہلی، وہاں اللہ والوں کا، علماء کا ایک خاندان رہتا تھا جن کے ہیڈ بڑے بزرگ کا نام تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک پوتا جس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی، کیا نام ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ ان کے دادا ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صحیح العقیدہ سنی، ہم ان کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے بہت بڑے محدث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم بلند پایا عالم دین تھے، ان کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے نا پوتے کی، تو پھر آ کر ہمارا رستہ جدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو پوتا ہے نا، پوتا وہ ہندوستان میں جھگڑے کی جڑ بنا ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی سے پہلے پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، پاک و ہند کہتے تھے۔ بر صغیر میں، پاک و ہند میں صرف دو جماعتیں تھیں، صرف دو، سنی شیعہ، بس۔ شیعہ بھی وہ اکبر بادشاہ کی جس خاتون سے عشق مٹکی ہوئی تھی، تو اس نے ایران سے ذاکر منگوائے، کچھ شیڑیاں منگوائیں، نکاح ہوئے، کچھ لے دے کیا گیا، تو یوں شیعوں کی نسل چل پڑی۔ وگرنہ جسے کہتے ہیں نا جماندروں، شروع سے ہندوستان میں جن مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر
اپنے آپ کو مسلمان کہا وہ سنی کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ سنی۔ سنیوں کے بعد اس کی اکبر والی نے پھر شیعہ کا بھی ڈیرا لگوا دیا۔ ایران والوں سے اس کے تعلقات تھے، کیونکہ آئی بھی ایران سے تھی، بادشاہ کو پسند آئی۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، کہاں دین دیکھتے ہیں، کہاں مذہب دیکھتے ہیں۔ وہ گوری چٹی رنگت اس کو پسند آئی، اس نے شادی کر لی۔ اس نے پورا اپنا مذہب لا کر آباد کر دیا ہندوستان میں شیعہ کا۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ صرف دو جماعتیں تھیں، سنی اور شیعہ۔ یہ جو ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے چند کتابیں لکھی ہندوستان میں۔ سب سے پہلی جو کتاب لکھی، جو اصل پواڑے کا جھگڑے کا سبب بنی، وہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، جس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ دیکھ رہے ہیں؟ تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی۔ پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے صراط مستقیم، یہ بھی اس کی کتاب ہے۔ اور بھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، تو میں صرف ان دو کتابوں پر آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتابیں لکھیں تو دھڑے بن گئے دو۔ کچھ نے یہ دیکھا کہ دادا بہت بڑا عالم ہے، باپ بھی بہت بڑا عالم ہے، جو چاچے تائے ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، عالموں کا خاندان ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ عالموں میں ظالم بھی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو عالموں میں، بولو یار کوئی تو سمجھے میری بات، عالموں میں کچھ ظالم بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اڑیکے چڑھتے ہیں تو دنیا مزہ ایسا چکھاتی ہے کہ یاد کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے صرف خاندان دیکھا، حقیقت کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، یہ نہیں دیکھا کہ منہ سے نکل کیا رہا ہے، بس یہ دیکھا کہ منہ کس کا ہے، انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے اس کتاب والے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ لیکن جن کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا، وہ آگے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نا بھائی نا، یہ کتاب جس کا تم نے نام رکھا ہے تقویۃ الایمان، یہ تقویۃ الایمان تو نہیں، یہ تو تفویۃ الایمان ہے۔ تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، تقویت دینے والی، اور تفویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو فوت کر دینے والی۔ یعنی اس کتاب کو اگر مان لے گا بندہ، پڑھ کر صحیح مانے گا، اس کے مطابق اگر اپنا ایمان رکھے گا تو بندے کا ایمان فوت ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کچھ سامنے کھڑے ہو گئے بھائی نہیں مانتے ہم اس کتاب کو، اور کچھ نے ماننا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر ماننے والوں میں بھی دو دھڑے بن گئے۔ جنہوں نے اس کتاب کو مانا، اسماعیل دہلوی کو مانا، ان کے آگے دو گروپ بن گئے۔ ایک، سمجھ آ گئی، ایک یہ گروپ بن گیا، اور دوسرا گروپ وہ جو سردیوں میں آتے ہیں، ایک گروپ ان کا بن گیا، دو گروپ بن گئے۔ یعنی اسماعیل دہلوی کے ماننے والے دو گروپ ہیں۔ علماء اہل حدیث، گالی نہیں دوں گا، مندہ نہیں بولوں گا، صرف علمی تحقیقی گفتگو کروں گا، اور آپ کے دل کے اوپر میں نے دستک دینی ہے کہ آپ کے سامنے ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف مولوی کی ذات ہے، آپ نے کس سے وفا کرنی ہے؟
ایک دستک دینی ہے دل پر، ایک دعوت فکر دینی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا اللہ جانتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ بول رہا ہوں، پوری محنت کے ساتھ بولوں گا تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے۔ وہ حقیقتیں، وہ پردے جن کو کھولتے ہوئے، جن کو اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے مولوی ڈرتے ہیں، جیلیں بھی نظر آتی ہیں، پرچے بھی نظر آتے ہیں، مار دھاڑ دھمکیاں بھی نظر آتی ہیں، گولیاں بم بھی نظر آتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، سمجھ آگی نا؟ لیکن میں نے انشاءاللہ دو ٹوک مسئلہ بیان کرنے، گالی نہیں دوں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، حوالہ دوں گا، علمی تحقیقی بات کروں گا، جو بات کروں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کروں گا۔ یہ تو پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، ہر ایک بندے کو اپنا آپ بیان کرنے کا حق ہے۔ پاکستان کا آئین بھی مجھے اجازت دیتا ہے کہ چل ذرا اپنا عقیدہ تو سنا لوگوں کو، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، بتا دنیا کو۔ میں قانون کے بالکل مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زیادتی ہونے لگی۔ اچھا، اہل حدیث علماء کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، انڈیا امرتسر کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بنا تو سرگودا آ گئے، تو سرگودا میں آ کر 1948 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے فتاویٰ ثنائیہ میں صفحہ نمبر پورا 100، صفحہ نمبر 100 پر شاہ اسماعیل دہلوی کی اس کتاب تقویت الایمان کی تعریف کی ہے۔ پتہ ہے کن الفاظ میں؟ یہ الفاظ ذرا غور سے سننا۔ کہتا ہے تقویت الایمان، اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل، اتنے اونچے لفظوں کے ساتھ اس بندے کی تعریف کی ہے۔ آپ کو میرے خیال سمجھ نہیں آئی؟ آتا ہے نا رمضان کا مہینہ، شب قدر کی فضیلت جب ہم بیان کرتے ہیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اسی انداز پر ہے اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل، یعنی جن لفظوں سے اللہ نے سورہ قدر کی عظمت بیان کی ہے، انہی لفظوں کے ساتھ اسماعیل دہلوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اتنا مانتے ہیں اسماعیل دہلوی کو، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ پکے غیر مقلد تھے۔ سمجھ آ گئی؟ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں جن کو فقیہ النفس اور قطب الاقطاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی۔ ان کا فتاویٰ رشیدیہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے تقویت الایمان، اس کا پڑھنا، اس کا رکھنا اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام۔ رکھنا بھی کیا ہے؟ اور عمل کرنا کیا ہے؟ عین اسلام۔ یہ ان دونوں حضرات کے مدرسوں میں یہ کتاب باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ خلیل بھائی کے رشتہ دار ہیں فیصل آباد،
میں کسی کام سے جا رہا تھا تو انہوں نے کوئی چیز پکڑائی بھی ان کے ہاں پہنچا دینا. میں اڈے پر اترا، وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اپنے گھر. آگے گیا تو مدرسہ تھا ان کا. مولوی صاحب کا بیٹا ملا، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو جی؟ کہتا جی کتابیں پڑھ رہا ہوں. کون کون سی؟ اس نے عالم کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ بتائیں. اس ساتھ کہتا ہے جی ہم تقویۃ الایمان بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس کتاب میں کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مانیں گے تو ایمان فوت ہو جائے گا، جبکہ دوسرے حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب تو بڑی اونچی شان والی ہے، اس کتاب کو پڑھنا بھی عین اسلام ہے، اس کو رکھنا بھی عین اسلام ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں اس کتاب کو ماننا عین کفر ہے، عین کفر ہے، عین اسلام ہے. بولیے نہیں. اب ذرا اس کتاب کو ہم نے جانچنا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ. قرآن اگر اس کی تائید کر دے، اس کا ساتھ دے تو بلے بلے، تو بلے بلے. اگر قرآن اس کو رد کر دے تو پھر میں کہوں گا قرآن کی بات پہ پکے رہو، جو قرآن کے خلاف آتا ہے اس کو چھوڑ دو. اور یہ گر مجھے اللہ کے قرآن نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے جدا نہیں ہونا، اس کو چھوڑ کر کسی اور فرقے میں نہیں پڑ جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اچھا ایک کو ڈلے کم کرنے، آواز کلیئر رہے، صاف رہے. توجہ ہے جی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن. کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی اختلاف ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں چیک کرو. اگر اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی تائید کر دے تو مان لو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات کا رد کر دے تو ہمارے اوپر لازم ہے اس بات کو ترک کر دے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا جی. اب ذرا تھوڑا سا اس کتاب کا جائزہ لینا ہے. سب سے پہلے تو یہ سن لیں، اس کتاب میں 4 بلکہ 5 مقامات پر لکھا ہے کہ صرف اللہ کو مانو. کس کو؟ صرف کسی اور کو؟ بولو. صرف اللہ کو مانو. صرف کا مطلب صرف ہی ہوتا ہے نا. صرف کس کو مانو؟ ہاں جی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کو ماننا ہے کسی اور کو بھی؟ بولیں. صرف اللہ کو ماننا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کس کس کو ماننا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. لو جی دوسرا پارہ اور دوسرا پاؤ شروع ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ بندہ منہ مشرق کو کرے یا مغرب کو کرے. اصل نیکی یہ نہیں ادھر منہ کرو یا ادھر کرو، یہ اصل نیکی نہیں. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.
کس کو؟ اللہ کو. من آمن باللہ والیوم الآخر، بندہ اللہ کو بھی مانے، قیامت والے دن کو بھی مانے، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانے، اور اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مانے. اصل نیکی یہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ پتہ ہے کس کی بولی ہے؟ یا اللہ صرف تجھے بس اور کسی کو نہیں؟ کس کی بولی ہے؟ ہاں ابلیس کی بولی ہے. کس کی؟ ایک ہے بولی حضرت جبریل کی، اور ایک بولی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، چلو سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو کرو سجدہ. اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک اکڑ گیا شیطان، گروپ دو بن گئے، ایک صرف اللہ کو ماننے والا، دوسرا اللہ کو ماننے والا اور اس کو بھی ماننے والا جس کو اللہ منوائے. دو گروپ بن گئے نا. اتنی بھی نہ بند کرو، تھوڑی سی کھول دو، اتنی بھی نہ بند کرو. توجہ ہے؟ ایک بولی ہے ابلیس والی، ایک بولی ہے جبریل والی. ابلیس والی بولی ہے یا اللہ صرف تجھے ماننا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا. جبریل والی بولی ہے یا اللہ جب تجھے مان لیا یا اللہ اب تیری مرضی، جس جس کو تو منواتا جائے گا اس کو میں مانتا جاؤں گا. ہم سنی بھی کہتے ہیں یا رب العالمین جب تجھے اپنا خالق اور مالک مان لیا یا اللہ اب تو جو منوائے گا ہم مانتے جائیں گے. یا اللہ تو اگر حضرت آدم منوائے گا تو مانیں گے، حضرت نوح علیہ السلام منوائے گا تو ہم مانیں گے، حضرت موسیٰ منوائے گا تو ہم مانیں گے، حضرت عیسیٰ منوائے گا تو مانیں گے. یا اللہ جبریل منوائے گا تو ہم مانیں گے، اسرائیل کو منوائے گا تو ہم مانیں گے. یا اللہ ابو بکر کو منوائے گا تو مانیں گے، یا اللہ عمر کو منوائے گا تو ہم مانیں گے، یا اللہ عثمان کو منوائے گا تو ہم مانیں گے، یا اللہ علی کو منوائے گا تو ہم مانیں گے، یا اللہ حضرت عائشہ خدیجہ فاطمہ کو منوائے گا تو ہم مانیں گے، یا اللہ غوث اعظم کو منوائے گا تو ہم مانیں گے، یا اللہ امام اعظم کو منوائے گا تو ہم مانیں گے. یا اللہ جب تجھے مان لیا اب تیری مرضی، جس کو تو منوائے جائے گا سنی اس کو مانتا جائے گا.